استعداد دی ہے، وہ اللہ کے علم میں کون معذور ہے، کون استعداد والا ہے، اور پھر اس میں سے کتنا کون اللہ کے نام پر لگاتا ہے، یہ اللہ کے علم میں کس کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے۔ ہاں، اس لیے جان مال اپنی صلاحیتیں لگا کر اللہ کے دین کو بنانا ہے۔ ہاں، ہماری پوری زندگی کا مقصد میرا دین سنور جائے، میرا دین بن جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم اصلح لی دینی، کہ اللہ تو میرا دین سنوار دے، دین بنا دے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تاکہ ہمارا دین بنے۔ ہم اس اجتماع کی مجلسوں میں آئے ہیں تاکہ سن سن کر کے اندر میں اس دین کے بنانے کا فکر پیدا ہو اور پھر اس کی محنت پر لگ جائے کہ دین کا نفع سب سے بڑا نفع ہے اور دین کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے۔ کہ دین کا نفع کیا ہے؟ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے دین میں ایک سبحان اللہ احد پہاڑ کے برابر ہے، احد پہاڑ کے برابر ایک سبحان اللہ۔ سوچے کتنا بڑا نفع ہے۔ ایک الحمدللہ ہم نے پڑھا، یہ احد پہاڑ کے برابر، پڑھو الحمدللہ، احد پہاڑ کے برابر۔ پھر مولانا فرمایا کرتے تھے کہ جس دین میں ایک سبحان اللہ احد پہاڑ کے برابر، ایک الحمدللہ احد پہاڑ کے برابر، تو باقی عملوں کے بارے میں کیا پوچھنا، اس کا کیا قیمت ہوگی، کیا قیمت ہوگی؟ کہ دین کا نفع سب سے بڑا نفع، کہ دین کا نقصان کے سب سے بڑا نقصان، کہ کسی آدمی کی ایک نماز چلی گئی، کسی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، پوری دنیا بھر کے اس کے بدلے میں سونا دے دے رہے ہو تو بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ ایک نماز کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی ایک نماز جان بوجھ کر چلی گئی، کتنا بڑا نقصان، کہ اتنا بڑا نقصان کہ جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اتنا بڑا نقصان ہو گیا اور اس کو اس میں جانا ہوگا۔ ایک نماز کے چھوٹنے کا نقصان کہ دین کا نفع ہے، کہ صدقے کا نفع، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کو سورج سر پہ ہوگا بالکل، ہاں، بھیجے جو ہے نا، بھیجے یہ ناک کے راستے سے پگھل کر نکل جائے، پگھل کر نکل جائے، ویسی تمازت، ویسی گرمی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، صدقے کا سایہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا، یوم لا ظل الا ظل عرش، کوئی سایہ نہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ وہ دن آنے والا ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، حمل والی عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی، کوئی پرسان حال نہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ قرآن کی جن آیتوں پر عمل کیا ہوگا، عمل کے لیے قرآن ہے، وہ آیتیں کل انسان کو جس نے اس پر عمل کیا ہوگا وہ ابر بن کے اس کو ڈھانپ لیں گی، ابر، بادل بن جائیں گے اس کے اوپر۔ آدمی صدقے کے سائے میں، قرآن پر عمل کیا تو اس کے سائے میں، ہاں، یہ دین ہے، دین۔ کل کو کوئی قبر میں ساتھ میں نہیں آئے گا، نہ بیوی نہ بچے، آج جس کے لیے ہم نے اپنی آخرت کو بگاڑی وہ کوئی ساتھ نہیں دے گا، نہ اولاد نہ بیوی نہ بچے نہ دوست احباب، سارے چھوڑ کر یوں چلے جائیں گے، من خلقناکم، ہاتھ جوڑ دیں گے، اب تیرا میرا رشتہ ختم، کوئی ساتھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن مجید کو پڑھنے والا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، وہ قرآن مرنے والے کے سینے اور کفن کے بیچ میں آ جائے، وہ آئے گا، سچ یہ آئے گا، وہ قرآن آئے گا۔
آج قرآن کو لوگوں نے مردوں کی کتاب بنا دی ہے کہ مر گئے ہیں، انتقال ہوا ہے، قرآن پڑھو. ارے یہ مردوں کی کتاب ہے، ہاں زندوں کی کتاب ہے کہ زندے اس پر آئیں گے، اپنی زندگیوں کو لائیں گے اور اس سے نفع اور ہدایت کو پائیں گے. کہ یہ ساتھ میں آ رہا ہے، قرآن ساتھ میں آئے گا، سینے اور کفن کے بیچ میں قرآن آ جائے. ہاں اور کتابوں کے اندر لکھا ہے حسین نوجوان کی شکل میں آ کر یہ قرآن مرنے والے کا قبر میں دل بہلائے گا، اس کا دل بہلائے گا. بولو جس وقت کوئی پرسان حال نہیں، یہ قرآن آئے گا کہ کل قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پیاسا انسان وہ ہوگا جس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے ہوں گے، روزے نہیں رکھے ہوں، جس نے فرائض میں کوتاہی کی. ہاں ورنہ جو روزے دار ہوں گے، جس نے دنیا میں اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہے ہیں، جب وہ جنت میں جائیں گے ان کا استقبال ہوگا، ان کو مرحبا کہا جائے گا، ان کو باب الریان سے جو جنت میں اللہ نے روزے داروں کے لیے دروازہ بنایا ہے وہاں سے داخل کیا جائے گا اور وہاں سے آواز آ رہی ہوگی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اب کھاؤ پیو، روزے رکھے نا دنیا میں، بھوکے رہے، اللہ کے لیے پیاسے رہے، اللہ کے لیے خواہشیں چھوڑی ہیں، کہا کھاؤ پیو خوشگوار ہو کر ان اعمالوں کے بدلے میں جو تم دنیا میں کرتے تھے. بدلا ہے، بدلا. اس لیے دین کا ترجمہ بدلا ہے، بدلا. دین ہم کہتے ہیں نا دین، تو اس دین کا ترجمہ اردو میں بدلا ہے، بدلا. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. ہاں اچھا دین تو اچھا بدلا، برا دین تو برا بدلا. بدلا تو ملنا ہے. اپنا دین بنایا تو اس کو اچھا بدلا ملنے والا ہے. یوں ہی کوئی دیوانے نہیں ہو گئے کہ چلو چلے میں، چلو 4 مہینے میں، چلو اجتماعات میں، چلو اپنے گھروں کو چھوڑ کر. کہاں کیوں نکلنا ہے کہ اپنا دین بنانا ہے. دین کہ دین بنا تو اچھا بدلا ہے. ہم جو عمل کرتے ہیں نا، جو ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ جو اللہ اور اس کے نبی کی باتیں سن رہے ہیں کل سے، یہ سارے اعمال اٹھ کر اللہ کی طرف جاتے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. یہ اوپر جاتا ہے. ہم نے سچ بولا، سچ اوپر جاتا ہے. ہاں ہم نے نماز پڑھی، نماز ہماری اوپر جاتی ہے. ہم نے روزے رکھے، تلاوت کی، اعمال کی، راستے میں جاتے ہوئے اپنی نگاہوں کو جھکایا، گناہوں سے بچائے، یہ سارا اوپر جائے گا. ہاں کہ ایک آدمی آسمان کی طرف، اوپر کی طرف پھول پھینکے گا تو میرے دوستوں بتلاؤ اوپر سے پھر نیچے کیا آئے گا؟ ارے کچھ بولو نا بھائی. پھول آئے گا. کہ اس سے پھول پھینکے ہیں اوپر، لا محالہ پھول ہی آئیں گے. چاہے پوری دنیا اس کے لیے کوئی بد دعا کر دے کہ اس کے اوپر پتھر آوے، آ نہیں سکتے کہ اس نے پھول پھینکے ہیں اوپر. اس نے نمازیں پھینکی ہیں، نمازیں جانے دی ہیں، اس کے روزے گئے ہیں، اس کے چلے گئے ہیں، اس کے 4 مہینے گئے ہیں، اس کے راتوں کی تہجد اللہ کی طرف گئی ہے، اس کے گرم گرم آنسو گئے ہیں، امت کے لیے اس کا رونا اور سسکنا گیا ہے. یہ آسمان سے پھولوں کی طرح ان کی زندگی کے فیصلے لا کر رہے ہیں. کما تدین تدان، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. ہونے والا ہے، یہ عدل فیصلہ ہے. کہ شب معراج میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دیکھا کچھ اوپر جا رہا ہے، کچھ نیچے آ رہا ہے. جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا نیچے سے اوپر جانے والی یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، اور اوپر سے نیچے آنے والے اللہ کے فیصلے ہیں، فیصلے. اس نے سچ بولا، اس نے تجارت میں ڈنڈی نہیں ماری، اس نے جھوٹ نہیں کیا، اس نے فراڈ نہیں کیا، اس نے دھوکہ نہیں دیا. یہ سارے پھول ہیں جو اوپر کو جا رہے ہیں. خدا پاک کی قسم پھولوں کی طرح فیصلے آئیں گے. عیشتاً نقیہ،
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. پھر وہ اللہ ان کی زندگیوں کے خوشگوار ہونے کے فیصلے کر دے گا. ان کی زندگی ہمیں خوشگوار بنانی ہے. ہاں کہ اس نے پھولوں جیسے اعمال بھیجے کہ اس کا تقوی، اس کا توکل، اس کا شکر، اس کا صبر، اس کا اللہ کے سامنے گڑگڑانا، اس کا لوگوں کے پاس جا کر اللہ کے لیے اللہ کے نام کی ان کے سامنے عاجزی کرنا، اللہ کے سامنے ان کے پاس جا کر کے ان کی آخرت کی ان سے بھیک مانگنا. یہ تیرے لیے پھول نہیں، تیری 7 نسلوں تک پھول آئیں گے، 7 نسلوں تک. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن ماں باپ کی زندگیاں نیک ہوتی ہے، جن ماں باپ کی زندگیاں تقوی والی ہوتی ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہیں، ان نیکیوں کے اثرات 7 نسل تک جاتے ہیں. ہمارے لیے صرف پھول نہیں، 7 نسلوں کے پھول کے یہ فیصلے کروائے گا. اور جن ماں باپ کی زندگیاں غلط ہیں، جن ماں باپ کی زندگیاں اللہ کی نافرمانی والی ہیں، وہ خود نہیں، اپنی نسل نہیں، اپنی 7 نسلوں کو وہ لے ڈوبے گا کہ ان کی نحوستیں 7 نسل تک جاتی ہے. مسئلہ ہمارا نہیں ہے، مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے میرے دوستو. ہاں اللہ کے یہاں سب چل رہا ہے، سب چیزوں کے فیصلے ہو رہے ہیں. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز، اور نماز کیسی؟ اچھی سے اچھی نماز. کیسی نماز اچھی؟ مجھے جو سمجھ میں آئے وہ اچھی، میں نے جو سیکھی وہ اچھی نہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں. ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جانے لگے. آقا نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. اب وہ سمجھ گئے نبی پیچھے ہیں، بیٹھے ہیں، میری نماز کو دیکھ رہے، اور اچھی نماز پڑھی. پھر نماز پڑھ کے جانے لگے. آقا نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. اب اور اچھی طرح سے نماز پڑھی تیسری مرتبہ میں، تو پھر آقا نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. وہ صحابی کہنے لگے یا نبی اللہ، اس سے اچھی نماز مجھے نہیں پڑھنے آتی. کہا کیا تھا نماز میں کمی؟ کہا کہ رکوع کے بعد قوما برابر نہیں ہو رہا تھا. رکوع کرنے کے بعد ہوتے نا قوما سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، سیدھے کھڑے ہونا ہے. ہاں اس لیے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رکوع کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا ہے. ہاں کہ رکوع کے بعد ہاں قوما اچھی طرح سے، اور سجدے کے بعد جلسہ، 2 سجدے کے درمیان میں اچھی طرح سے بیٹھنا. یہ نہیں کہ تھوڑا سا کرنے کے بعد پھر سے سجدہ، کہا نہیں. اور 2 سجدے کے درمیان میں پڑھ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے. اللہم اغفر لی پڑھے، تسبیحات ہے. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز اچھی سے اچھی طرح پڑھی جاتی ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اچھی طرح سے عمل کرو، اچھی طرح سے عمل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے. علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے جو فَلَا تَمْنُنْ فَإِنَّ الْفَائِدَةَ إِلَيْكَ الْعَائِدَةُ، محنت کر، کسی پر احسان نہیں کرتا ہے، کیونکہ فائدہ تو تجھی کو ہونے والا ہے. یہ ہمارا اجتماع، ہمارا چلہ، ہمارا 4 مہینہ، ہماری قربانیاں، یہ ساروں کا فائدہ ہم ہی کو ہے. جب فَلَا تَمْنُنْ فَإِنَّ الْفَائِدَةَ إِلَيْكَ الْعَائِدَةُ. ہاں یہ ہے اصل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے دیہات والے کہنے لگے کہ ہاں کہ یا نبی اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں. قالت الاعراب آمنا ولم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. کہا ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی تو اسلام ہے، اوپر ہے، اندر نہیں اترا ہے. اس کو اندر اتارو. یہ دین کی محنت ہمارے دین کو اندر اتارنے کی ہے کہ اندر اتارے ہم اس کو. ہاں کہ اس کا فائدہ ہے، کہ اس کا بدلہ ملنے والا ہے، کہ صحیح دین کا کہ صحیح بدلہ ہے.
اور صحیح دین نہ بنایا، غلط دین ہے، ہاں رکوع صحیح نہیں، سجدہ صحیح نہیں، کہا کہ پھر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اچھی طرح سے جب پڑھتا ہے آدمی، نماز اللہ کی طرف جاتی ہے اور نماز دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، حفظک اللہ کما حفظتنی، اللہ تیری حفاظت کرے جیسے کہ تو نے میری حفاظت کی۔ لوگ جس کو نماز کی دعا، لوگ ہیں نا اللہ والوں کے پاس دعا کے لیے جاتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس، حاجی صاحب کے پاس، ارے نماز کے پاس جاؤ، نماز دعا دیتی ہے، حفظک اللہ کما حفظتنی۔ اور جب نماز کو صحیح نہیں پڑھی، وقت بے وقت پڑھی، کبھی رکعت چلی گئی، کبھی جماعت چلی گئی، کبھی گھر پڑھ لی، کبھی نماز چھوڑ دی، کبھی قضا کر لی، کبھی فجر پڑھی نہیں پڑھی، فرمایا جب نمازوں کو ضائع کیا جاتا ہے، نمازوں کو برباد کیا جاتا ہے، یہ نماز دعا دیتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے ضائع اور برباد کرے جیسا کہ تو نے مجھے ضائع اور برباد کیا۔ نماز بد دعا دیتی ہے۔ ہاں میرے دوستوں، ہاں اس سے بہت بڑی ضرورت ہے اللہ سے روزانہ اس چیز کو مانگنا، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای الذی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی۔ مانگا ہے اللہ سے کہ اللہ تو میرا دین سنوار دے، میرا دین بنا دے کہ اس کا نقصان بڑا نقصان ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی ہے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے اندر آئے ہیں اور دیکھا کہ نماز کا امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر چکے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً پہلی نماز ہے جو جماعت چھوٹی ہوئی ہے، جماعت چھوٹی، جماعت کی نماز چھوٹ گئی، ایک آہ نکلی، ایک آہ نکلی اندر سے، ہے نا، کبھی 10,000 کا بنڈل گم ہو جائے تو کیسی آہ نکلتی ہے، گھر پہ بیوی بھی پوچھتی ہے کیا بات ہے آپ کے چہرے پر کچھ اثر ہے، آپ کا چہرہ بتلا رہا ہے کچھ، ہاں بیماری کیسے دکھتی ہے، دنیا کا نقصان دکھتا ہے، دین کا نقصان۔ مغیرہ بن شعبہ کی آہ نکل گئی، آہ، ہاں وہ آہ جا رہی آسمان کی طرف، ابوبکر صدیق نے پیچھے دیکھا، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، ہاں پیچھے آیا، مغیرہ بن شعبہ سے پوچھا مغیرہ کیا بات ہے، کہا زندگی کی پہلی جماعت کی نماز چھوٹی ہے، اس پر غم ہے، آہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیرہ بن شعبہ سے کہنے لگے مغیرہ ایک کام کر، بولے کیا، بولے میں نے جماعت کی نماز اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھی ہے، اس کا ثواب تو لے لے اور تیری اس آہ کا ثواب مجھ کو دے دے، تیری اس غم کا ثواب مجھ کو دے دے۔ مغیرہ بن شعبہ تیار ہو گئے، کہا جماعت کی نماز ابوبکر آپ دے رہے ہیں، کہا دے رہا ہوں، اور ابوبکر نے ایک آدمی کو گواہ بنا لیا، اللہ اکبر، ایسی ڈیلنگ کہیں آپ نے دیکھی ہے، ایسے سودے نہیں ہوئے، آج زمین ترس رہی ہے ایسے انسانوں کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا نبی اللہ اس طرح سے معاملہ ہوا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کہنے لگے ابوبکر تو نے میرے بھولے مغیرہ کو لوٹ لیا، کہ اس کی آنکھ پر اس کو اللہ کیا دیتا۔ میرے دوستو یاد رکھنا، خدا پاک کی قسم جب اس دین پر جان اور مال لگے گا تو اللہ اس دین کی عظمت دلوں میں دے گا، پھر آہ نہیں آہیں نکلیں گی، کہ میری نماز چل گئی، کہ میرا چلا نہیں لگا، کہ میری آج کی تسبیح نہیں، میرا آج قرآن کا پڑھنا چلا گیا، آہ نہیں آہیں نکلیں گی۔ لگائیں اس پر، یہ درد ملتا ہے، درد کے بعد اور مجاہدوں کے بعد اور قربانیوں کے بعد جو چیز ملتی ہے نا دوستو، یاد رکھنا اس کی قیمت ہوتی ہے۔ عورت عمل سے ہوتی ہے، پیٹ سے ہوتی ہے، اللہ کتنا درد دیتا ہے، قرآن کہتا ہے وہنن علی وہن، پورا جسم درد سے بھر جاتا ہے عورت کا، تو پھر درد اور جسم میں جانا چاہتے ہیں، جگہ نہیں ہے جسم میں، قرآن کہتا ہے وہنن علی وہن، درد پر درد چڑھتے ہیں، پھر درد پر درد۔ ارے اللہ اتنا درد کیوں دے رہا ہے؟ ارے جس طرح سے پیشاب پخانہ باہر آ رہا ہے ویسے بچے باہر آ جاتے ہیں، کہاں نہیں، اس کو درد دے رہا اللہ، درد کیوں کہ درد کے بعد، قربانیوں کے بعد، تکلیف کے بعد جو چیز ملتی ہے نا پھر ان کی قدر ہوتی ہے، پھر بچہ ہنستا ہے تو ماں
میرے دوستو یاد رکھنا، جب اس دین کے خاطر ہماری جوانیاں اللہ کے نام پر لگیں گی، ہمارے بڑھاپے اللہ کے نام پر لگیں گے، جب ہم تھکیں گے کھپیں گے لگیں گے اللہ کے نام پر، جب ہماری قربانیاں لگیں گی، خدا پاک کی قسم اللہ اس دین کا درد دے گا، درد۔ جب ہماری پیاری چیزیں جب اس کے نام پر لگیں گی، اس لیے کہتے ہیں جب انسان اپنی پیاری چیز، اپنی جان اور مال اللہ کے نام پر لگاتا ہے تو اللہ اپنے خزانے کی پیاری چیز اپنا دین دیتا ہے، دین۔ ہاں، یہ دین اللہ کے خزانے کی پیاری چیزیں ہیں۔ اس دین کو زندگی میں لانے کے لیے یہ قربانیاں، یہ اجتماعات، یہ مجاہدے، یہ ساری چیزیں کرا کر مقصد کے دین آوے دین۔ قبر کا سوال ہے، ماں دین ہو، بتلا تیرا دین کیا ہے؟ چھوٹی موٹی بات ہے، قبر کا سوال ہے، سوال۔ اس سے آتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی دینداری والی نہیں بنائی، ہاں دنیا میں جیسے چاہتا تھا ویسے جی لیا، لوگوں کی زندگیاں اپنے لیے نمونہ بنا کر زندگی جی کر گیا، قبر میں اس سے پوچھا جائے گا وہاں دین ہو، تیرا دین کیا ہے؟ اگر دین والی زندگی نہیں ہوگی، دین اسلام والی اس کی چال ڈال نہیں ہوگی، دین اسلام والی اس کی شادی موت بیاہ میت نہیں ہوگی، تو مرنے والا قبر میں کہے گا ہائے ہائے لا ادری ما دینی، مجھے نہیں پتا میرا دین کیا ہے۔ یہ وہاں زبان نہیں چلے گی، اندر چلے گا، اندر اندر کیا اترا ہے دل میں وہ چلے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اس دین کی مثال اسپنج کی طرح، اسپنج، کہ اسپنج کو تم پانی پر رکھو تو پانی چوسے گا، دودھ پر رکھو تو دودھ چوسے گا، پیشاب پر رکھو تو پیشاب چوس لے گا، پھر اس کو نچوڑو گے تو وہی نکلے گا جو اس نے چوسا ہوگا۔ اس دل کو ہائے دنیا ہوئے دنیا اسی کے اندر لگا رہا، موت کے وقت میں جب فرشتے اس کے دل کو نچوڑیں گے تو اندر سے دنیا دنیا نکلے گی۔ اسی کو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک آدمی کے انتقال کا وقت ہوا، فضائل اعمال میں لکھا ہے اس کی موت کا وقت ہے، اس کو کلمہ تلقین کیا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اس کے 11 روپے، اس کے 12 روپے، اس کے 11 روپے، اس کے 12 روپے، جرمن جاپن چاچوانی، ایک جام تو بھی پی، ایک جام مجھے بھی پلا، یہ کہتے کہتے دنیا سے لوگ چل بسے۔ ہمارے صبح بارڈولی والے ایک مرتبہ آئے تھے، وہ اپنے ایک رشتہ دار کے متعلق بتلا رہے تھے، زندگی نماز دین شریعت سنت کچھ نہیں، جب موت کا وقت آیا آنکھیں کھل بھی رہ گئی اور دنیا سے یوں کہتے ہوا وہ آدمی چلا گیا، مارو پھیرو پھیرو پھیرو، جس کو اپنے کاٹیا والی زبان میں کہتے ہیں مارو دھپو دیو دنیا ماں۔ ہاں میرے دوستوں، اس کے سامنے آخرت کچھ کھل رہی ہوگی، اس نے سمندر کو کوزے میں، ہاں کوزے میں رکھ دیا، وہ یوں کہتا ہوا دنیا سے چلا گیا، مارو پھیرو پھیرو۔ یہ دعوت تبلیغ کی محنت، یہ نبوت والی محنت اس بات کی محنت ہے کہ دنیا کے کسی انسان کا دنیا میں پھیرا نہ پڑ جاوے، دھکا نہ ہو جاوے، یہ اس کی محنت ہے۔ ہر انسان کی محنت اس بات کی محنت ہے دنیا میں آنے والا کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی انسان کا دنیا میں دھکا نہ ہو جاوے، اسی کی نبوت والی محنت کی ذمہ داری اللہ کے نبی نے ہمارے کاندھوں پر رکھی ہے۔ ہاں، اس کا ذمہ دار کوئی چیلا 4 مہینہ لگانے والا نہیں ہے، اس کا ذمہ دار ہر کلمہ پڑھنے والا ہے کہ دنیا میں کسی انسانیت کا دھکا نہ ہو جاوے۔ اور دنیا سے یوں کہتا ہوا چلا گیا۔ ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا جس نے زندگی دین پر، شریعت پر، سنت پر، آخرت، تقوی، اللہ کے ساتھ توکل، شکر، صبر، علم، اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ موت کا وقت آیا، آخرت کا کوئی منظر کھل گیا، وہ یوں کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے، لمثل ھذا فلیعمل العاملون۔ ارے یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا دنیا کے لیے زندگیاں لگا دی؟ ہاں، وہی دنیا سے کہتا ہوا چلا گیا، لمثل ھذا فلیعمل العاملون۔ کچھ آخرت کا منظر ان کے سامنے کھل گیا، وہ اللہ کے ولی دنیا سے یوں کہتے ہوئے چلے گئے، ارے زندگیاں لگانے والوں آؤ، اس کے لیے زندگیاں لگائی جاتی ہے، اس کے لیے زندگیاں لگائی جاتی ہے۔ چیلا 4 مہینہ نہیں، سال 2 سال نہیں، زندگیاں لگا دے ہوئے زندگیاں آدمی۔ 4 مہینے تو اس پر آنے کی محنت ہے، محنت ہے۔
کہ کہیں ہمارا پھیرا نہ پڑ جائے دنیا میں، ہمارا دھکا نہ ہو جائے دنیا میں آنا، بلکہ ہم مرتے ہو جس دن. اس لیے کہتے ہیں ای چنی زیس کے وقت مردنے تو ہما گریا قوت و تو خندا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تو دنیا میں آیا تھا، تب تو دنیا میں جب آیا تھا تب بچہ رو رہا تھا. تیری ماں، تیرے باپ، تیرے داؤ، تیرے رشتے دار سارے ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا. پھر کہنے لگے دنیا میں ایسی زندگی گزار کر جا کہ جس دن تیرا جنازہ اٹھے تو ہنس رہا ہو اور پوری دنیا رو رہی ہو. ایسی زندگی گزار کر جا. دنیا میں آئے ہیں ایسی زندگیاں گزارے میرے دوستوں کہ جس دن ہمارے جنازے اٹھے جنگل کے جنگلی درندے بھی رو رہے ہو، سمندر کی مچھلیاں رو رہی ہو. اس کو قرآن نے فرمایا ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. جب بے دین دنیا سے جاتا ہے اس کی جدائیگی پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتے ہیں. اور اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جب دیندار اللہ کی پہچان والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت پر چلنے والا جب دنیا سے جاتا ہے اس کی جدائیگی میں آسمان اور زمین روتے ہیں. ہاں ایسی زندگیاں گزارے. یہ کیا دنیا میں آئے روتے روتے زندگی بھر روتے رہے اور مرتے بھی روتے روتے جا رہے ہیں. آئی مسئلہ آئی روٹی. یہ کیا زندگیاں ہیں؟ روتے روتے آئے، روتے روتے جی رہے ہیں اور روتے روتے دنیا سے جا رہے ہیں. یہ کوئی زندگی ہے؟ ہاں کہ ہم آخرت کے طالب بن کر کے، آخرت کے طلبگار بن کر کے، آخرت کو زندگی کے سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کا جینا مرنا ہونا چاہیے. اور یاد رکھنا اسی میں اپنی اولادوں کی بھلائی ہے. ہم اپنے اولادوں کے فیوچر والے بنانے والے ہمیں، ہم اپنی اولادوں کے فیوچر بنائیں گے. ارے دین ہوگا تو فیوچر بنے گا، یاد رکھنا. ورنہ سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ ان کے فیوچر کو بگاڑ کے رکھ دے گا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب ان کے نکاح ہوئے، ان کے نکاح میں ان کی بیوی جو تھی فاطمہ، یہ 7 جہت سے یہ شہزادی تھی. 7 جہت سے، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا شوہر، 7 طرف سے بادشاہ کے درمیان میں تھی. شہزادی تھی، شہزادی بی بی فاطمہ. نکاح ہوئے، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا دیکھ فاطمہ تیرا میرا میل نہیں ہو سکتا ہے، تو شاہانہ میں فقیرانہ. تیری پرواز اونچی، تیری سوچ اونچی، میں تو فقیرانہ ہوں. اور تیرا مال اور تیرے گہنے یہ سونا سب میں اور دونوں ساتھ میں نہیں رہ سکتے. ایک کام کر تو مجھ سے طلاق لے لے، دوسرے نکاح کر لے، تاکہ تو اپنی مرضی کی زندگی جی سکے. مگر گھروں میں دین تھا، دین. جنہوں نے دین کو پہچانا ہے نا، یاد رکھنا انہوں نے اپنی دنیا کو جھاڑو لگا دی ہے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کروڑ پتی عورت تھی، کروڑ پتی. اس کے بعد سونے کی پاٹ تھی، پاٹ. تولے 2 تولے نہیں، بسکٹ 2 بسکٹ نہیں، اینٹ 2 اینٹیں نہیں، سونے کی پاٹ رکھتی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. لیکن نبی کے دین پر آنے کے بعد، نبی سے نکاح ہونے کے بعد، نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد لگا دیا، سب کچھ لگا دیا. ارے میرے دوستو یہی تو سونا اس کو تو کہتے ہیں. یہ مٹی کی دنیا دے دو اور سونے کی جنت لے لو. ارے امام غزالی تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر یہ سونے کی دنیا ہو تو بھی سونے کی دنیا دے کر، اگر جنت مٹی کی ہو تو بھی اگر لینا پڑے تو سستا سودا ہے. جائے کہ دنیا مٹی کی اور جنت سونے اور چاندی کی. مٹی میں فنائیت ہوتی ہے، سونا چاندی کبھی فنا نہیں ہو سکتا ہے. اس کو آگ میں ڈال دو، تیزاب ڈالو، کچھ بھی ڈالو، سونا اور چاندی اسی کو کہتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو، اسے سونا چاندی کہتے ہیں. یہ سب دے کر اگر وہ مل رہا ہے تو سستا سودا ہے. حضرت خدیجہ نے سب دے دیا. اس لیے کہ جس دن دنیا سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، پیٹ میں 3 دن کی بھوک تھی، بھوک. کپڑے میں پیون لگے ہوئے ہیں اور اس حال میں اللہ کی طرف سے حضرت خدیجہ کو سلام آئے، سلام. جبرائیل امین نے آ کر کہا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی خدیجہ کو اللہ سلام کہہ دو. سب کچھ ملے اور وہاں کے سلام مل جائے تو سستا ہے، سستا.
پتا ہمیں سمجھا دیتے. بی فاطمہ سے عمر ابن عبدالعزیز کہنے لگے یہ تیرے سونے یہ گہنے یہ سب کچھ اور میں دونوں ساتھ میں نہیں, تو شاہانہ میں فقیرانہ, کیسے دونوں ہو سکتا ہے, طلاق لے لے. فاطمہ کہنے لگی عمر ابن عبدالعزیز سے اپنے شوہر سے آپ کے اوپر میں سب قربان کر سکتی. کہا سارا بیت المال میں جمع کرا دو, کہا سارا جمع کرا دیا. ہاں, رخصتی کے موقع پر ماں نے روتے روتے اپنی بیٹی فاطمہ کو انگوٹھی دی تھی, وہ لے گئی تھی. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا یہ, کہا میری ماں نے روتے روتے رخصتی کے وقت میں دی تھی. کہا نہیں ہو سکتا ہے, کہا اس کو بھی دے. دین ہے دین. ایک دن عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی پانی لے کر آؤ. پانی لانے میں دیر ہو گئی. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیٹی سے کہنے لگے بیٹی یہ کیا, پانی لانے میں اتنی دیر ہو گئی. بیٹی خاموش بیٹھی ہے. بیوی ان کی ماں بیٹی فاطمہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے کہنے لگی دراصل بات یہ ہے کہ بیٹی کا پائجامہ پھٹا ہوا تھا, اس کو سی رہی تھی, اس لیے دیر ہو گئی. بادشاہ کی بیٹی ہے. اللہ اکبر. عمر ابن عبدالعزیز کہنے لگے بیٹے میں چاہتا تو تجھ کو شاہانہ لباس پہنا سکتا تھا, لیکن مجھے میری آخرت اور قبر کی فکر ہے. یہ وہ مزاج ہے, یہ وہ دینی مزاج ہے کہ جس کے اوپر چل کر اللہ نے ساروں کو آگے بڑھایا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر 40,000 درہم چاندی کے سکے تھے, لیکن اللہ کے دین پر لگاتے لگاتے وہ وقت آیا ہے تبوک کے موقع کے اوپر کہ اپنے سب کچھ لگا دیا, جسم کے کپڑے تک لگا دیے. ہاں, تن کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ببول کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں, اور اس وقت میں اللہ کی طرف سے ابو بکر صدیق کو سلام آئے. سلام. ہم نے کیا سوچا ہے, ہم نے کیا سمجھا ہے؟ یہ بے ایمانوں کی زندگیاں, یہ بے ایمانوں کے بول, یہ بے ایمانوں کی سوچ ہماری زندگیوں میں آ گئی ہے کہ جتنا کمائیں گے اتنا کھائیں گے. نہیں, ایمان تو یہ کہتا ہے اللہ کھلائیں گے تو کھائیں گے. یہ ایمانی سوچ ہے, یہ ایمانی بول ہے. یہ ان کے ساتھ رہتے رہتے یہ بول بدل گئے ہمارے. ایک شیر کا بچہ تھا, شیر کا بچہ, ہاں وہ الگ ہو گیا کہیں سے, شیر کے ریور سے. ایک بکری کے ریور والا تھا, اس نے اس کو پکڑ لیا اور اپنی بکری کے ساتھ رکھ دیا اس کو. تھوڑے دن ہوئے, 10-15 دن ہوئے تو یہ بھی بکری کی طرح گھاس کھانا شروع ہو گیا. ہاں, صحبت کا اثر ہوتا ہے. پھر یہ شیر کا بچہ بھی وہاں بے 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 بولنے لگا, یوں بولنے لگا. شیر کا بچہ شبلی. ہاں, ایک دن وہاں شیر آیا تو شیر نے جیسے ہی دھاڑ ماری تو سارے بھاگنے لگے بکریاں, تو وہ شیر کا بچہ بھی بھاگ رہا ہے. تو وہ آیا, شیر اس کے پیچھے آیا اور اس کو پکڑ لیا شیر کا, اپنے بچے کو. تو کرنے لگا, تو کہنے لگا وہ تو بکری نہیں ہے, تو شیر ہے. کہا نہیں نہیں نہیں, میں تو بکری ہوں, بکری. کہا نہیں تو شیر ہے. کہا نہیں میں بکری ہوں. تو پھر شیر اس کو لے گیا سمندر کے کنارے, پانی کے کنارے لے گیا اور ندی میں اس کا منہ دکھایا. کہا دیکھ تیرا اور میرا دونوں کا چہرہ کیسا ہے؟ بولے ایک جیسا ہے. بولے تو آواز لگا. تو جب اس نے اپنی اصلی آواز نکالی تو بکریاں بھاگنے لگی. میرے دوستوں, خدا پاک کی قسم, آج اس بے ایمانوں کے ساتھ رہتے رہتے ہم بھی وہ بے بولنا شروع کر دیا. میرا ہوگا تو میرا گھر چلے گا, میرا بیٹا کمانے والا پتر ہے, یہ 4 مہینے میں جائے گا, ہمارا دیوالیہ ٹوٹ جائے گا. یہ تو بے ایمانوں کے بول ہے. اس کے بول بدل گئے. ہاں, یہ تشکیل والے آتے ہیں, یہ قربانیاں دیتے ہیں, ان کو پکڑ کر کے اللہ کے راستوں میں 4 مہینے کے لیے جب لے جاتے ہیں اور اس کو اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے تو بکری نہیں ہے, تو شیر ہے. شیر, تیری طاقت تیرے پنجوں میں اور تیری آنکھ میں ہوتی ہے. جب راتوں کو اٹھ کے یہ ایمان والا مرد مومن اللہ کے سامنے جب اپنے پنجے کھڑا کرتا ہے اور جب اندر سے اس کی آنکھ نکلتی ہے, میرے دوستوں, دنیا کا باطل مل جاتا ہے. وہ تو اس ماحول میں سمجھ میں آتا ہے. وہ ماحول میں, وہ فرشتے والے ماحول میں, وہ مسجد والے ماحول میں. یوں ہی میرے دوستوں, دنیا میں ماں یاسا رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے دن سے جملہ تھا کہ کوئی مرے نہیں یہاں تک کہ اس کے 4 مہینے نہ لگ جائے. ہاں حضرت, ہمارے ہاتھ میں کسی کی موت تھوڑی ہے. ہاں, اس کو جلد از جلد 4 مہینے لگوا دو. قرآن مجید
مجید میں ہے مولانا مصطفیٰ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کوئی تم مرو نہیں یہاں تک کہ مسلمان نہ بن جاؤ. پھر فرماتے تھے ہاں یہ 4 مہینے لگانا یہ مسلمان بننے کی محنت ہے کہ پھر یہ سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک یہ مسلمان ہوگا. اس کی زندگی تابعداری والی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی مرضیات والی اس کی زندگی بنے گی. مگر اصل بات یہ ہے میرے دوستو، دنیا میں رہتے رہتے دنیا نے دلوں پر اثر کر دیا ہے. دل زنگالود ہو چکے ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم، خیر کی باتیں اثر نہیں کر رہی. کہاں کیوں؟ کہاں دل سخت ہو چکے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں. اس حدیث شریف کے اندر آتا ہے اذا اذنب ذنبا نقضت نقطۃ سوداء، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، ایک نماز چھوڑی کالا دھبا لگتا ہے. ہاں ایک غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھی کالا دھبا لگتا ہے دل پر. جھوٹ بولا دھبا لگا، سود دھبا لگا، گناہ دھبے لگے، دل پر دھبے لگتے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم، یہاں تک کہ دل کالا ہو جاتا ہے. پھر کالے دل پر کوئی باتیں اثر نہیں کرتی. مگر پروان جائے کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آقا نے اس کا طریقہ بھی بتلایا ہے. اس دل کو سوار لے ہم، اس دل کو بنا لے، اس دل کی بیماری کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یادی کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے. دل موم ہو گے موم. اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل صاف ستھرے ہوتے تو کبھی بھی قرآن پڑھنے سے دل نہیں اٹھتا تھا. ہم دیکھیں ہمارا دل کیسا ہے، دیکھنا ہے نا تو قرآن لے کر بیٹھے، کتنی دیر میں قرآن چھوٹ جاتا ہے. یہ ٹیمپریچر ہے، ٹیمپریچر. ہاں مسجدوں میں کتنا دل لگتا ہے، یہ ٹیمپریچر ہے. یہ اندر بنا ہے کہ نہیں؟ کہ اس کے لیے کہ اس دل کی صفائی ہے، دل کی صفائی اپنا دل بنانا ہے. ہاں اس لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے اگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، اگر تمہارے جسم تر و تازہ ہوں گے اور تمہاری روح اندر کا دل بیمار ہوگا لَكُنْتُمْ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعْلَانِ، کہ تم اللہ کی نظر میں پاخانے کے کیڑے سے زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے. جس کو ہم کہتے ہیں سنداسیا کیڑا، پاخانے کے کیڑے سے زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے جبکہ تمہارے جسم تر و تازہ اور اندر کی روح بیمار ہوگی. ہاں کہ اس کا علاج ہے، اس کا علاج کرنا ہے. کہ اس لیے ہمارے بڑے اس کے علاج کے لیے ہم کو 3 تسبیح بتلاتے ہیں. ہاں تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار. کہ اس سے کیا ہوگا کہ اس تلاوت سے دل نرم ہوں گے، دل نرم. پھر خیر کی باتیں اثر کریں گی، اذان کی آواز اثر کریں گی. ہاں امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب ایک مرتبہ مسجد میں آئے اور اذان ہو چکی ہے، اپنے آپ کو کہنے لگے ارے بڑا ہو گیا ہے کہ اللہ کے بلانے کا انتظار کرتا ہے. ہاں کہ مسجد میں آتے تھے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا امام زین العابدین. ہاں کسی نے پوچھا ہم بھی مسجد میں آتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. کہاں تمہیں بتائیں ہم کس کی دربار میں جا رہے ہیں؟ وہ تو دل جب صاف ہوتا ہے تو سب چیزیں اثر کرتی ہے. ہاں آدمی بیمار ہوتا ہے نا، بیمار تو اس کو بریانی بھی کڑوی لگتی ہے. ہاں کہ بہت لمبا بیمار ہو گیا تو اب اس کو بریانی دو تو کڑوی لگتی ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی اپنا علاج کراؤ، اچھے ہو جاؤ گے نا 2 ہاتھ سے کھاؤ گے. آج 4 مہینے کی بات کرو تو کڑوی لگتی ہے، چلا کڑوا لگتا ہے، 3 دن کڑوے لگ رہے ہیں، 3 تسبیح پڑھنا کڑوا لگ رہا ہے، اعمال صالحات کڑوے لگ رہے ہیں. بھائی کیوں کڑوا لگ رہا ہے؟ کہاں کے اندر بیمار ہے، کے اندر بیمار ہے. دین کی مجلس سے کمی لگتی ہے، آدھی مجلس سے لوگ کھڑے ہو کے چلے جاتے ہیں. کہاں کیوں یہ ہو رہا ہے؟ دل کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ ورنہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن تو مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں. کہ مچھلی کو کہاں اچھا لگتا ہے؟ کہاں پانی میں. ویسے مومن کہاں اچھا لگتا ہے اس کو؟ کہاں مسجد میں. والمنافق فی المسجد، اور منافق مسجد میں ایسا ہے جیسے کہ پنجرے کے اندر پنچھی، کہ وہ تو پھپھرتا ہوتا ہے کہ کب کھلے کہ کب بھاگو. کہ آخر میں آیا پہلا چلا گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا تو ایمان کے خلاف کی نشانیاں ہیں. اس لیے اپنا یہ اندر صحیح کرنا بہت ضروری ہے. کہ اس کے لیے اللہ کے ذکر کا اہتمام، قرآن مجید کی تلاوت، موت کو کثرت سے یاد کرنا، مسنون دعاؤں کا اہتمام.
معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہاں پہلے کاندھلا کے اندر تھے، جب کوئی بیمار ہوتا کوئی تکلیف ہوتی تو آتے تو آپ کچھ پڑھ دیتے اور اچھا ہو جاتا، پھر بہت ہجوم ہونے لگا تو پھر حضرت کاندھلا چھوڑ کے ہاں دہلی چلے گئے ہیں۔ تو کسی نے بعد میں پوچھا حضرت سے کہ حضرت آپ کیا پڑھ دیتے تھے تعویذ میں کہ سب کو اچھا ہو جاتا تھا؟ کہا میں تو کچھ نہیں پڑھتا، میں تو اس وقت کی مسنون دعا پڑھ دیتا تھا۔ کہا کیا؟ پہلے کھانے بیٹھا اور کوئی آوے تو میں اس کو پڑھ دیتا تھا بسم اللہ والا برکت اللہ اور خوب مار دیتا تھا، اللہ اچھا کر دیتا تھا۔ ہاں کہاں سو کر اٹھا اور کوئی آیا تو پڑھ دیتا تھا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس لیے کہتے ہیں مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہیں، مسنون دعاؤں کا اہتمام، ہاں قرآن مجید کی تلاوت، موت کو کثرت سے یاد کریں، اور تین تسبیحات۔ تیسرا کلمہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تیسرا کلمہ ہے نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پورے قرآن کا مکھن ہے، مکھن۔ پورے قرآن کو اگر بگایا جاوے تو اس میں سے نکلے گا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، پورے قرآن کا مکھن ہے تیسرا کلمہ۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا نبی اللہ مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا، میں کیا کروں؟ ہے تو صحابہ میں لکھا ہے، کہا قرآن نہیں پڑھنے آتا، کہا تیسرا کلمہ پڑھو، پورے قرآن کا مکھن ہے تیسرا کلمہ، تیسرا کلمے کا اہتمام۔ صلاۃ و تسبیح میں جو اہم چیزیں ہیں وضو ہے وہ کیا ہے؟ کہا تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ ایک اللہ والے جو کہنے لگے جب تو سبحان اللہ کہتا ہے نا اللہ پاک ہے، ترجمے کو دھیان میں رکھیں، کہا وہ تو اللہ پاک ہے ہی، تیرے کہنے سے کوئی پاک نہیں ہوا، لیکن جب تو کہتا ہے نا سبحان اللہ تو اللہ تجھ کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو کہتا ہے الحمدللہ بداج وکھان اللہ ماٹے چھے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کہا وہ تو اللہ کے لیے ہے ہی، تیرے کہنے سے نہیں ہوئی، لیکن جب تو الحمدللہ کہتا ہے نا تو پھر اللہ تجھ کو وکھان کے لائق بنا دیتا ہے کہ تیری تعریفیں ہونے لگتی ہے، اس کی تعریف میں تیری تعریف چھپی ہوئی ہے۔ جب تو کہتا ہے اللہ اکبر، کہا وہ تو اللہ بڑا ہے ہی، لیکن جب تو بڑا اللہ کو کہتا ہے اللہ تجھے بڑا بنا دیتا ہے۔ ایک اللہ والے نے، ایک اللہ کے ولی نے لا الہ الا اللہ کا کیا پیارا ترجمہ کیا کہ جی لگانے کے لائق تو صرف اللہ ہے، اللہ جی لگائیں، اللہ سے جی لگائیں۔ ایک اللہ کے ولی یوں کہتے ہیں جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے اللہ نے مجھ کو دلار کیا ہو، مجھے پیار کیا، سجدے سے ہاں سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ ایک تیسرا کلمہ اور درود شریف، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود شریف کے متعلق فرماتے ہیں جس طرح سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اسی طرح سے درود شریف گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ درود شریف کا خود اہتمام، ہاں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو آدمی دن میں 200 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے ایمان کو نفاق سے بری کر دیتا ہے، خالص ایمان ملتا ہے درود شریف پڑھنے پر۔ درود شریف کی تسبیح کا خود اہتمام، صبح شام 100 مرتبہ۔ اور تیسری تسبیح استغفر اللہ، استغفار۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے من لزم الاستغفار، جو شخص اپنے ساتھ استغفار کو چسپا لے میں جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کو ہر تنگی میں راستہ نکالے گا، ومن کل ہم فرجا، ہر غم سے نجات، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوگا، خلاف گمان روزی دے گا اللہ۔ دعاؤں کو قبول کرتا ہے استغفار پر، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آخر ایک بات کہہ دوں، ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں جنہوں نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھا ہے۔ وہ لوگ کتنے بڑے آدمی کہ جنہوں نے 100 مرتبہ خواب میں کیا دیکھا؟ ہاں اپنا بابرا اور ساورپورلا امبریلی راجولا نہیں دیکھا، انہوں نے کیا دیکھا خواب میں؟ دام نگر نہیں دیکھا، بلکہ خواب میں اس نے 100 مرتبہ اللہ کو دیکھا۔ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، رات کا وقت ہو گیا، ایک مسجد تھی وہاں نماز پڑھی، سوچنے لگے یہیں پر میں سو جاؤں گا، آرام کر لوں گا، ٹھنڈی کا موسم ہے، بعد میں صبح سفر کر لوں گا۔ لیکن وہاں کے مؤذن صاحب تھے نا وہ رگڑے ہوئے ہیں، انہوں نے جب نماز سے فارغ ہوئے امام احمد بن حنبل کہنے لگے میں تو سستا کر نفل نماز آہستہ سے پڑھ رہا تھا تاکہ سب چلے جاوے، لیکن وہ مؤذن صاحب باہر کھڑے تھے، ہاں کیا آپ باہر نکلے نا ڈاکہ تو آپ نے مسجد بند کری ہے۔ بعد میں آخر انہوں نے امام احمد بن حنبل سے کہا بھائی یہاں گنجائش نہیں ہے، مسجد بند کر دی۔ تو سامنے ایک نان بھائی تھا روٹی بنانے والا، امام احمد بن حنبل نے سوچا چلو میں یہیں پر رات گزار لوں، آگ جل رہی ہے اس کی تو یہاں پر ٹھنڈ بھی نہیں لگے گی۔ تو اس نان بھائی سے پوچھا کہ میں یہاں رات گزار سکتا ہوں؟ کہاں بخوشی بیٹھے یہاں پر۔
यहाँ तो कोई और जगह नहीं है कहाँ के वो बैठे रहे हैं, और वो नान भाई रोटी बनाने वाला रोटी बना रहा है, अब वो रोटी के लिए लुई लेता है तो पढ़ता है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फिर रोटी बनता है बेलन लेकर तो फिर पढ़ता है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फिर रोटी को तंदूर में रखी तो फिर पढ़ता है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, रोटी को तंदूर से बाहर निकाली तो फिर पढ़ता है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। पूरी रात इमाम अहमद इब्न हंबल इसके अमल को देखते रहे और ये अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता रहा। सुबह होते होते इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा कि ये तो क्या करता है पढ़ते पढ़ते, कहा 10 साल से मेरा मामूल है कि मैं हर काम करते वक्त अस्तगफिरुल्लाह, दिन रात में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता रहता हूँ। कहा इसकी तूने कबूलियत क्या देखी? कि इसकी कबूलियत मैंने ये देखी कि जब भी मैंने अल्लाह के सामने हाथ उठाए अल्लाह ने मेरे हाथ को खाली नहीं भेजा है, मेरी दुआएं मेरी मुरादें सब पूरी हुई है। मगर अभी एक बात है, कहा क्या बात है? कभी बहुत दिनों से मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ। बोले क्या दुआ मांगते हो? कि मेरी को इमाम अहमद इब्न हंबल की मुलाकात करनी है, और वो तो इतने बड़े आदमी है कि कोई यहाँ तो आवे नहीं, और मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास मजदूरी ये है, मैं कहाँ उनके पास जा सकूँ कि उनकी जाकर मुलाकात करूँ। इमाम अहमद इब्न हंबल दौड़े हुए उसके सिरे से लग गए और कहने लगे मैं ही वो अहमद इब्न हंबल हूँ। हाँ, इस्तिग़फ़ार पकड़ लगे। मौलाना इब्राहिम साहब देवला ने एक मरतबा गुजरात के मशरे में यूं कहा, कभी इस्तिग़फ़ार ऐसे भी पढ़ो, अल्लाहुम्मा अज़नबतु ज़ंबन फ़ग़फ़िर ली, अल्लाह मुझसे भूल हो गई मुझे माफ कर दे। जब हम यूं पढ़ते हैं ना तो अल्लाह 3 मरतबा कहता है जाओ मैंने तुझे माफ किया माफ किया माफ किया। इस्तिग़फ़ार करें, इस्तिग़फ़ार हर रास्ता को निकाल देगा। टेंशन, डिप्रेशन, मॉडरेशन, ये जितने शन है ना सारों शनों से अल्लाह पर हमको पाक करके अल्लाह बेहतरीन और हयात तय्यबा नसीब करेंगे। इसलिए इन 3 तस्बीहात का एहतिमाम करना है। करेंगे सारे साथी? देखो एक बात है, अमल कर ले हम लोग। अभी सब साथी अपनी जेब से तस्बीह निकालो, निकालो सारे साथी तस्बीह निकालो। मोमिन के जेब में तस्बीह तो होनी ही चाहिए, तस्बीह और मिसवाक। कभी ऐसा हो सकता है मोबाइल के बगैर हमारा जेब हो? तस्बीह निकालो और सब किबले की तरफ हो जाओ, किबला रुक हो जाओ सारे साथी। अपनी तस्बीहात को अल्लाह के ज्ञान के साथ अमली तौर पर पूरी करें, हमारे सीने को पाक करें, फिर हम उसके लिए फिर हम फारिग हो जावे। अपना वक्त है, वक्त को कीमती बना लेवे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अपनी तस्बीहात पूरी हो जावे, फारिग हो जावे मगरिब की अज़ान से पहले, ताकि मगरिब के बाद जमकर मुज़ाकरा हो सके। और जब फारिग हो जावे तो सारे साथी अपना पास ले लेवे ताकि रात के इंतजाम का पता चल सके। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर अपनी दुआ पढ़ा कर तो कोई साथी खड़े ना हो, बैठ जाओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बैठ जाओ बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा और बढ़ाने, पीछे वहां क्यों खड़ा कर वो बिगाड़ रहे हैं, बैठे। अमली चीज मौलाना अमल लाट साहब फरमाते हैं जिस नमाज को तुम बयान करते हो नमाज पढ़ो, जिस जिक्र की बातें करते हो वो जिक्र करो। तो ये सब हमें करने के लिए हैं। अपनी तस्बीहात को पूरी कर ले वैसा।